السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا، وحی کا پہلا لفظ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلا حکم، مقصد اللہ کی پہچان، انسانیت کی خدمت۔ علم کس لیے حاصل کرنا ہے؟ اللہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں؟ پہلا لفظ ہی جو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام بھیجا وہ اقرا، کہ علم کی اتنی فوقیت ہے۔ انسانوں کے لیے علم انتہائی ضروری ہے۔ انسانوں کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا، مگر اگر ان کے پاس علم کی روشنی نہ ہو، علم نہ ہو، تو پھر یہ اشرف المخلوقات انسان جو ہے یہ بھٹک جاتا ہے راستے سے۔ تو علم کا حاصل کرنا اللہ پاک نے ضروری فرمایا، اس لیے اللہ پاک نے صحائف بھی بھیجے انبیاء اکرام پہ، اور الہامی کتابیں بھی بھیجی۔ 4 الہامی کتابیں آئیں۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ آخری کتاب ہے اللہ کی، اور اس میں جو پہلا لفظ ہے وحی کا وہ ہے اقرا۔ تو اقرا کا مقصد اللہ پاک یہ سب کہہ رہے ہیں، اقرا ہم سے کہ انسانوں علم حاصل کرو، اور اس کے لیے یہ کتاب ہے قرآن، اس قرآن کا علم حاصل کرو اور اس سے روشنی حاصل کرو، اور مجھے پہچانو، اور مجھے پہچان کے میری صفات کو پہچان کے میرا ذکر کرو، میری عبادت کرو، اور میرے مقام کو پہچانو۔ تو آج ہم نے سمجھا اس کو، کیا ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو پہلا اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو، تو علم 2 طرح کا ہوتا ہے۔ وہ دونوں علوم کی بات ہو رہی ہے اس میں، ایک تو قرآن اور حدیث کا علم ہے، اور ایک دنیاوی علوم ہے۔ آخر ہمیں دنیاوی علوم کیوں حاصل کرنے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا اس لیے کہ انسان کی خدمت کرے، اور مسلمان کا تو کام ہی یہی ہے۔ اقرا میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کر لیں، یعنی قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر لیں، بس علم اس پہ عمل کریں، اور عمل کر کے ہم تقوی والے انسان بنیں، اور تقوی والے انسان یعنی کہ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کو لے کے انسانوں سے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں اور انسانوں کی خدمت کریں۔ اب انسانوں کی خدمت کیا ہے؟ ایک تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق یہ ہمارا کہ ہم سلام کریں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں، یہ اخلاق ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اخلاق ہے، صدقہ دینا اخلاق ہے، زکوٰۃ دینا بھی اخلاق ہے، یہ فرض ہے زکوٰۃ دینا۔ یہ نہیں کہ انسانیت کی خدمت مسلمان کا کام ہے، یعنی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ جو کرنی ہے انسانیت کی خدمت کے لیے وہ مسلمان نے کرنی تھی، کہ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے وہ ساری باتیں سوچیں کہ کیسے انسانیت کی خدمت ہو سکتی ہے۔ ہمیں اپنے علم سے یہ معلوم کرنا، یہ جاننا کہ کہاں کون انسان جو ہے مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، ان کا علم حاصل کرنے کے لیے جو بھی ذرائع ہیں ہمیں معلوم ہو، اور پھر ان تک پہنچنا، اور پھر وہ علم جو اللہ نے ہمیں دیا اس کے ذریعے ہم نے کام کیا ہے، جو سیکھا ہے اور جو کچھ ہم نے بنایا ہے وہ ان کو انسانوں کی خدمت کے لیے لگانا، یہ ہمارا کام ہے۔ جیسے میڈیکل سائنسز ہیں، یہ مسلمان مرد عورت دونوں کے لیے ضروری ہے، یہ صرف مسلمان مرد کے لیے نہیں ہے، کیونکہ عورت بھی تو ہے، اسے بھی تو ضرورت ہے۔ کیا عورتوں کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی؟ عورتوں کو بھی ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت کو تو زیادہ ضرورت ہے لیڈی ڈاکٹر کی۔ تو اگر ہم اپنی بچیوں کو یہ ہم ڈاکٹر نہیں بنائیں گے، نرس نہیں بنائیں گے، تو عورتوں کی خدمت کیسے ہوگی؟ تو عورتوں کے لیے بھی علم اتنا ہی ضروری ہے جتنا مرد کے لیے۔ عورتوں کو بھی ڈاکٹر بنانا ہے ہم نے، نرس کا کورس بھی کرانا ہے ہم نے، سرجن بھی بنانا ہے ہم نے، تاکہ عورتوں کا علاج عورتیں ہی کریں، ورنہ پھر آپ اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو کہاں ان کا علاج کرائیں گے؟ پھر مردوں سے کراتے ہیں نا آپ لوگ مجبور ہو کے۔ ایک طرف تو ہم عورتوں پہ پابندی لگاتے ہیں کہ بھئی عورتوں کی تعلیم ضروری نہیں ہے، اور دوسری طرف ہمیں ضرورت جب پڑتی ہے تو عورت ملے، ڈاکٹر نہ ملے، تو پھر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی عورت ڈاکٹر کہیں مل جائے۔ جب آپ نے عورتوں کو ڈاکٹری کی تعلیم نہیں دی اور نرسنگ کی تعلیم نہیں دی تو کہاں سے ملے گی آپ کو؟
پھر آپ دوسرے ملکوں اور دوسرے شہروں کی طرف جائیں گے، کیونکہ آپ نے تو یہ کام کیا ہی نہیں۔ اس لیے عورتوں کو بھی دین کا بھی علم سکھانا ہے اور دنیا کا علم بھی سکھانا ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ عورتوں کی تعلیم کے لیے ان کے اسکول، مدرسے، ان کے کالجز، ان کی یونیورسٹیاں، ان کے میڈیکل کالجز، ان کے انجینئرنگ کالجز، ان کے بزنس کالج، یہ سب علیحدہ ہونے چاہیے۔ عورتوں کے علیحدہ ہوں، مردوں کے علیحدہ ہوں، تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پردے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا آپ کا۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن بچوں کے والدین فوت ہو جاتے ہیں اور عورت بیوہ ہو جاتی ہے، اس عورت کو اور کچھ نہیں کرنا، وہ کسی کے گھر میں جا کے کام کرتی ہے بیچاری، کیونکہ علم تو ہے ہی نہیں۔ اگر علم نہیں ہے تو کسی کے گھر میں ہی کام کرے گی نا، جھاڑو پوچھا کرے گی، صفائیاں کرے گی جا کے، کسی محرم تھوڑی ہوتا ہے جس کے گھر جا کے کام کر رہی ہے، وہ نامحرم کے گھر میں جا کے کام کرتی، یا پھر بھیک مانگے گی سڑک پہ۔ تو آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ علم نہ دے کر عورتوں کو، ان پہ پابندی لگا کر ان کو لوگوں کے گھروں میں وہ جھاڑو پہنچا دیں، یا لوگوں کے گھروں میں جا کے پیسے مانگیں؟ اس لیے عورت کے لیے بھی علم اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مرد کے لیے۔ اور انسانوں کی خدمت کے لیے جتنے علوم ہیں، یہ صرف میڈیکل سائنسز کا نہیں ہے، دوائیاں کیسے بنانی ہیں اس کا علم بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اب شوگر کا آلہ ہے، نہیں بناتے ہم، بلڈ پریشر کا آلہ ہم نہیں بناتے، اور اب اتنی ایڈوانس مشینری آ گئی، ہم ان میں سے کوئی بھی چیز میں مسلمانوں کا حصہ نہیں، کوئی مشینری انہوں نے میڈیکل کی نہیں بنائی۔ یہ ساری جتنی بھی ادویات ہیں باہر ملکوں میں لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور بناتے ہیں، مسلمان کیوں نہیں کرتا اس کام کو؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو لمٹ کر لیا، اپنی تعلیم کو، علم کو محدود کر لیا، جبکہ قرآن کا پہلا، اللہ کی وحی کے پہلا حکم ہی اقرا ہے، یعنی علم حاصل کرو، اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں مردوں دونوں کے لیے۔ تو ہمیں اس چیز پہ سوچنا ہوگا کہ ہم دین کا علم بھی حاصل کریں۔ قرآن کے پہلے صفحے کا ترجمہ، دوسرے صفحے کا ترجمہ بھی لوگوں کو نہیں آتا، ساری زندگی نماز پڑھتے رہتے ہیں مگر سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، نہ اس کی تفسیر آتی ہے، نہ اس کا پتہ ہے، اللہ کی پہچان ہی نہیں دی جاتی۔ آج عام مسلمانوں سے اگر آپ پوچھیں تو انہیں اللہ کی پہچان نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں جانتے، وہ ان سے پوچھیں گے تو وہ بتا نہیں سکیں گے، اللہ پاک کی کیا صفات ہیں وہ نہیں بتا سکیں گے، اللہ سے کیا ہوتا ہے یہ نہیں بتا سکیں، پھر وہ انسانوں کو اپنا رب بناتے ہیں، اللہ کو تھوڑی رب بناتے ہیں۔ جب ہم نے اللہ کی پہچان ہی نہیں دی، لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی طاقت اور قوت کا نہیں بتایا، تو اللہ کہہ رہے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ تعالی عما یشرکون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان تو نے میرے مقام کو نہیں پہچانا، اور میری تو یہ طاقت ہے کہ یہ جتنا زمین اور آسمان ہے یہ سب میں ایک ہاتھ میں لے لوں گا، اور یہ آسمانوں کو کاغذ کی طرح لپیٹ کے لے لوں گا ہاتھ میں۔ اتنے بڑے ہمارے اللہ، ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اور اللہ کا ہم شکر ادا کرنے والے نہیں، ہم اللہ کے ناشکر ہیں۔ اللہ کی نعمتیں دن رات کھاتے ہیں، یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ آنکھیں اللہ، ان میں سے ایک نعمت اگر آنکھ کی نعمت چھن جائے، بات کرنے کی قوت چھن جائے، کانوں سے نہ سن سکیں، اگر ہمارا دماغ ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگ کپڑے اتار کے بھاگتے ہیں، کیونکہ دماغ کام کرنا چھوڑ دے، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، آپ بہت بڑے مفکر ہیں، مگر دماغ کام کرنا چھوڑ دے آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ پاگلوں والی حرکتیں کریں گے۔ تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت، تندرستی دی، ذہنی صحت بھی دی، جسمانی صحت بھی دی، آنکھوں کی صحت بھی ہے، کانوں کی صحت بھی ہے، زبان بھی صحیح ہے، اور اندرونی جو حصہ ہے ہمارے جسم کا، ہمارا دل ہے، جگر ہے، پھیپھڑے ہیں، گردے ہیں، اور یہ خون کا پورا نظام ہے، اور ہمارا نظام کھانے کا نظام ہے، یہ سارے نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ خون کے جو ذرات ہوتے ہیں ان کو کون حکم دیتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ لے اور آکسیجن لے جاؤ؟ کون دے رہا ہے حکم؟ اللہ پاک دے رہے ہیں نا۔ کس نے سسٹم بنایا ہمارے کھانے کے ہضم ہونے کا؟ اللہ نے بنایا۔ دیکھنے کا نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ سننے کا نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہ پورے نظام ہیں، یہ بولنے کا نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ ہم دانتوں سے چباتے ہیں، یہ نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اور اللہ ہیں یہ جو اللہ پہلے پڑھا کرتے تھے نا لوگ بہت زیادہ کثرت سے، کہتے تھے کہ اللہ ہیں، اس کا یقین اپنے دل کو دلاتے تھے۔ تو اللہ کے ہونے کا یقین پہلی چیز ہے،
اس کے بعد پھر دوسری بات کوئی ہوتی ہے. تو اللہ کے ہونے کے یقین کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا وہ لوگ جو اللہ کے ناشکرے ہوتے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ان اللہ پاک لا یہدی ہدایت نہیں دیتا من ہوا جو کہ کاذبن جھوٹا ہو، کفار اور ناشکرا ہو. کفر کہتے ہیں ناشکرے کو. تو جو لوگ اللہ کے شکر گزار نہیں ہوتے اور جھوٹ بولتے ہیں، یہ سچ بولنا بہت بڑی اللہ کا حکم ہے، بہت بڑا. آج ہم میں سے سچ نکل گیا تبھی تو کتے بھی کھا رہے ہیں اور بلیاں بھی کھا رہے ہیں اور مرے ہوئے جانور بھی کھا رہے ہیں، بیمار جانور بھی کھا رہے ہیں، کیونکہ سچ بولتے نہیں ہیں. عدالتوں میں انصاف کیسے آئے گا جب قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آدمی جو ہے وہ جھوٹ بول دے گا اور جھوٹا بیان دے دے گا؟ انصاف کیسے آئے گا اس معاشرے میں جہاں دو وکیل ہیں، ایک جھوٹا کیس لے لیتا ہے، ایک سچا لے لیتا ہے، اور وہ جھوٹا ایک قاتل کو بچانے کے لیے وہ کیس لڑتا ہے. وکیل مسلمان ہیں، وکیل صاحب مسلمان ہیں، اور وکیل صاحب کو معلوم ہے کہ اس شخص نے قتل کیا ہے، پیسے کے لیے وہ کیس لے لیتے ہیں. اللہ کو جواب دینا ہے بھائی ہم نے. تو آپ کسی بھی شعبے میں ہوں زندگی کے، ہر جگہ سچائی کی ضرورت ہے، ورنہ پھر جعلی دوائیاں بھی آپ کو ملیں گی. جعلی اسٹنٹ جو دل میں لگانے کے ہوتے ہیں نا، وہ اسٹنٹ بھی ملیں گے. جی ہاں، FIA کے ایک ڈائریکٹر تھے، لاہور کے ایک ہاسپٹل میں گئے، انہیں پتہ چلتا ہے جعلی اسٹنٹ ہوتے ہیں، اور جا کے ان سے کہا کہ بھائی میں نے بیمار ہوں، دیکھیے میرا ہارٹ وغیرہ چیک کیجیے. تو وہاں باقاعدہ کاروبار تھا جعلی اسٹنٹ کا لاہور کے اس ہاسپٹل میں. انہوں نے ایڈمٹ کر لیا، وہ پہلے چیک کرا کے گئے تھے اپنا کہ میں بالکل صحت مند ہوں. ایڈمٹ کر لیا اور ان کو کہا جی آپ کا تو دل خراب ہو رہا ہے، آپ کو اسٹنٹ کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اسٹنٹ کتنے کا ملے گا؟ انہوں نے کہا اتنے لاکھ روپے کا ملے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مزید انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ وہیں پہ کمپنی والا بھی اسی ہاسپٹل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور جو 6,000 روپے کا اسٹنٹ ہے وہ 1.5 لاکھ روپے کا بیچ رہا ہے. پھر وہ پکڑے گیا، سب ڈاکٹر بھی پکڑے گیا اور اسٹنٹ بیچنے والا بھی پکڑا گیا. اتنا بڑا فراڈ. آج قانون کیوں نہیں اس ملک کے اندر؟ کیونکہ ہم سچ نہیں بولتے. جب ہم سچ بولیں گے تو قانون آئے گا نا. 25 کروڑ کی آبادی ہے، مردم شماری ہوتی نہیں تو 20 کروڑ کی آبادی بتاتے ہیں، 20-22 کروڑ. کیونکہ مردم شماری بھی نہیں کراتے، کیونکہ ہم جھوٹے ہیں، اپنے مفاد کے لیے نہیں کراتے. حالانکہ NIC کارڈ موجود ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں سچ بولنا ہوگا، جو اللہ ہم سے چاہ رہے ہیں. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو سچ بولا کرو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. تبھی تمہارے میں اعمال ٹھیک کر دوں گا اور گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو نہ اعمال ٹھیک ہوں گے نہ گناہ معاف ہوں گے، سچ نہیں بولو گے تو. سچ بولنا اتنا ضروری، پوری قوم کو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ سچ بولو. کاروبار میں ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے. ہمیں کیوں نہیں اس بات کی سمجھ آ رہی کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، اللہ پاک نے کیا فرمایا. اللہ پاک نے، اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو. ہم جھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. یہ MNA MPA بن جائیں گے تو ہمارا کام دنیا کا چل جائے گا. آخرت کی فکر ہی نہیں ہے بھائی، قبر حشر کی فکر نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی فکر ہی نہیں ہے. علم حاصل کرنا ہے اور سچائی زندگی میں لانی ہے، کیونکہ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے. یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، اس میں اللہ سے وعدہ کیا ہے اللہ تیرے حکموں کو مانیں گے، تیرے نبی کے طریقے پہ چلیں گے. آج نہ اللہ کے حکم کو ہم نے سمجھا. ہمیں قرآن کا پہلا صفحہ اور دوسرا صفحہ نہیں آتا بھائی، نہ پڑھنا آتا ہے نہ اس کا ترجمہ آتا ہے. ہمارے منسٹرز، یہ بڑے بڑے منسٹرز جو ہمارے ہوتے ہیں انہیں نہیں آتا. اور ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو اللہ کا خوف کرنا چاہیے. اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں، اور ہم اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں. ہم اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں، مگر ہمیں احساس نہیں ہو رہا اس چیز کا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے، آج جو قوم میں بدحالی ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم سچوں کا ساتھ نہیں دیتے. اگر کوئی آدمی سچ کے لیے کھڑا ہے اس کا ساتھ نہیں دیتے. ہم کوفے والے بن گئے، کوفے والے جنہوں نے حضرت امام محمد حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا، وہ ہم بن چکے ہیں، کیونکہ ہم جھوٹوں کا ساتھ دے رہے ہیں. ہمیں اس کا ڈر ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے.
تو اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سچ بولنا ہوگا، سچوں کا ساتھ دینا ہوگا، اب اللہ سے توبہ کرنی ہوگی، اللہ سے معافی مانگنی ہوگی کہ اللہ ہمیں معاف کر دے جو تو ہم نے گناہ کیے ہیں۔ آئندہ کے لیے اللہ سے وعدہ کرنا ہوگا، اے اللہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو بدلیں گے اور سچ بولیں گے، سچے لوگوں کا ساتھ دیں گے، اور ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے، ہم کم نہیں تولیں گے، دفتر میں صحیح وقت پہ جائیں گے، صحیح پہ آئیں گے اور پورا کام کریں گے۔ اس کا بھی حساب ہوگا، جو ہم فالتو کام کرتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا۔ اور ملک میں شراب عام ہے، جوا عام ہے، بچوں کا اغوا ہوتا ہے، عورتوں کا اغوا ہوتا ہے، انصاف ملے گا کیسے؟ عدالتیں 5 سپریم کورٹ، 5 ہائی کورٹ، 152 ڈسٹرکٹ کورٹس، آبادی 25 کروڑ۔ امریکہ میں 33 کروڑ کی آبادی کے لیے 50 سپریم کورٹس ہیں، ہمارے ملک میں 25 کروڑ کے لیے کیوں 5 سپریم کورٹس ہیں؟ تو اس پورے نظام کو چین ہونا، اس کی اوورہالنگ ہوگی ساری، تاکہ لوگوں کو انصاف ملے۔ کیا اسی طرح لوگ انصاف کے لیے ترستے رہیں گے؟ اور ترستے لوگ جیلوں میں نہ پڑے ہوئے ہیں جن کو انصاف نہیں ملا، پیسے نہیں ان کے پاس، وکیل نہیں کر سکتے، اور انصاف نہ ملنے کی وجہ سے ان کی زندگیاں وہاں گزر گئیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو انصاف کے حصول کے لیے ہمیں عدالتوں کی تعداد کو بڑھانا ہوگا۔ 25 سپریم کورٹ چاہیے، 25 ہائی کورٹ چاہیے، اور ہمیں 252 کم سے کم ڈسٹرکٹ کورٹ چاہیے۔ اس کے لیے 25 صوبے چاہیے۔ ہمیں ڈرنا نہیں ہوگا لوگوں سے کہ سرداروں سے، وڈیروں سے اور خانوں سے ڈر جاؤ جو ہمیشہ آ کے اسمبلی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کو لانا ہوگا جو قابلیت رکھتے ہیں، قابل لوگوں کو لانا ہوگا، تب اللہ کے دیے ہوئے علم سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم جب سچ بولیں گے تو اللہ کا دین کا علم بھی آئے گا، ورنہ کی طرف ہدایت ہی نہیں ملے گی۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، ہم پہ یہ لاگو ہو رہا ہے آج کل۔ تو اللہ سے ڈرو بھائی، اپنے راستے کو سیدھا کرو، کل مر جاؤ گے تو اللہ کے سامنے پیش ہوگے اور جواب نہیں دے سکو گے۔ آخرت پہ تو یقین ہے نا، قبر حشر پہ یقین ہے، اللہ کے رسول کی بات پہ یقین ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے، حق ہے تو پھر اپنی زندگی کو بدلو بھائی، اللہ کو رب مان لو، اللہ کی بات کو مان لو اور اپنی زندگی کو بدل لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔